بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس دو آپشن ہوں، ایک طرف آپ نے عبارت مضبوط کرنی ہے اور دوسری طرف اپنی جامعہ کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے یا نصاب کی تکمیل کرنی ہے، تو آپ کا جو آپشن ہوگا، آپ کا انتخاب جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ کیا آپ عبارت پر توجہ دیں گے یا پھر آپ اپنے جامعہ کے نصاب کی تکمیل پر توجہ دیں گے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک درخت کاٹنے کے لیے کہا جائے اور ایک آپ کو کلہاڑا دیا جائے اور کہا جائے کہ جی آپ اس کو کاٹیں، اور آپ کے پاس ٹائم جو ہے نا وہ ایک دن کا ہے، تو آپ سارا دن اس درخت کو کاٹتے رہیں گے لیکن وہ درخت آپ سے کٹے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کلہاڑا ہے وہ کند ہے، وہ تیز نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو تیز نہیں کریں گے تب تک آپ کا درخت ٹائم پر نہیں کٹے گا۔ اسی طرح سیم یہی ہے، بلکہ درخت کاٹتے کاٹتے آپ تھک جائیں گے اور آپ بور ہو جائیں گے اور آپ مایوس ہو جائیں گے کہ بھئی مجھ سے تو یہ نہیں کٹا جا رہا، جبکہ اگر کلہاڑا تیز ہوگا تو آپ کا دل چاہے گا اور آپ جلد بھی اس کام کو مکمل کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ عبارت کی درستگی کے بغیر جامعہ کی کتابوں کا نصاب مکمل کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ کتابیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، سمجھتے ہوئے آپ کو ایک عرصہ لگ جائے گا، دورہ حدیث بھی کر لیں گے تب بھی آپ کو وہ کتابیں سمجھ نہیں آئیں گی، بلکہ آپ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ سمجھیں گے میں تدریس کر نہیں سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا، میرے اندر ملکہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی دل نہیں کرے گا کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے کو، عربی کی کتابیں بالخصوص آپ پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، بلکہ آپ جو ہے وہ اردو کی کتابوں پر ہی انحصار کریں گے، اکتفا کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ تصحیح عبارت کرتے ہیں، یعنی کہ عبارت کو درست کرتے ہیں اور آپ کی عبارت مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں آپ کتاب جو نصاب کی کتابیں ہیں وہ بھی جلد مکمل کر لیں گے اور وہ آپ کو سمجھ بھی آئیں گے اور مایوسی بھی نہیں ہوگی اور آپ شکست بھی نہیں ہاریں گے، اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مزید سے مزید کتابیں اور پڑھیں۔ جب آپ کو سمجھ آنا لگ جائے گی، وہ ہر چیز سمجھ آنے لگ جائے گی اور وہ عبارت کی درستگی سے ہی سمجھ آئے گی۔ اس وجہ سے اگر ایک طرف عبارت ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس جامعہ کے نصاب کتابیں ہیں، نصاب کی کتابیں ہیں، تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے عبارت پر توجہ دینی ہے۔ عبارت میں اگر کمزوری رہ جاتی ہے تو یاد رکھیے تو اوپر تک جتنی بھی کتابیں ہوں گی دورہ حدیث تک ان سب میں کمزوری رہ جائے گی، اور اگر عبارت میں مضبوطی ہے تو اگر کسی جگہ کتابوں میں کمزوری رہ بھی جاتی ہے تب بھی آپ جو ہے وہ عبارت میں مضبوطی کے بعد آپ وہ کمزوری دور کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ۔ آپ جب خود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تصحیح عبارت کورس کرنا یہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، یعنی عبارت کو درست کرنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ ہم 3 مہینے کے اندر عبارت کی تصحیح کی ضمانت دیتے ہیں، یعنی اگر 3 مہینے میں آپ کی عبارت درست نہ ہوئی تو آپ کو آپ کی فیس جو ہے وہ واپس کر دی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر ہم آپ کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے رولز کو فالو کرنا ہے۔ 29 جولائی بروز پیر سے ہمارا دوسرا تصحیح عبارت کورس شروع ہونے والا ہے، جو کہ 3 ماہ پر مشتمل ہوگا، یعنی 3 مہینے کے اندر ہم نے تصحیح عبارت کورس کروانا ہے۔ پہلے اس کے اندر ہمارا ہوگا کہ صرف و نحو 1.5 ماہ تک ہم مضبوط، جو کہ آپ کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کریں گے۔ جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، اسم فعل کی حرف کی پہچان آپ کو نہیں ہوگی، فعل کے صیغوں کی حرف اقسام وغیرہ تمام چیزوں کی آپ کو جب تک پہچان نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ عبارت درست کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر 1 ماہ کے اندر ہمارا تصحیح عبارت کورس ہوگا اور پھر اگلے ماہ کے اندر یعنی تقریباً 3.5 مہینے لگ سکتے ہیں، تو اس کو ہم نے 3 مہینے کا ہی کہا ہے۔ تو ان 3.5 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی جو مکمل عبارت ہے الف سے لے کر یا تک وہ ساری مکمل عبارت 100% درست کروائیں گے، اگر آپ جو ہے ہمارے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے کورس کروایا تھا اس میں ہم نے ہفتے میں 1 دن ہی آن لائن کلاس رکھی تھی، لیکن جبکہ اب ہم جو ہے اس کو مزید افادیت سے بھرپور کورس بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ہفتے میں 4 دن کلاس کی ٹائمنگ رکھی ہے، یعنی آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی اور ہفتے میں 4 دن کلاسیں ہوں گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو جامعہ کے اندر آپ کی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، یعنی اجرا نہیں ہوتا اور پوچھا نہیں جاتا آپ سے، یہ کمزوری 3 مہینے کے اندر اگر ہم مسلسل آپ سے پوچھتے رہیں گے، اجرا کرواتے رہیں گے، آپ کو چیزیں بتاتے رہیں گے، تو آپ خود بتائیے کہ آپ کی عبارت درست ہوگی یا نہیں، آپ کی صرف و نحو مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سے قبل ہم 1 دن دیتے تھے، اب ہم نے آپ کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے اور صحیح معنوں میں کورس کرانے کے لیے ہفتے میں 4 دن کی کلاس رکھی ہے۔ پھر کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کم ہوتے ہیں، ان ذہین نہیں ہوتے، یا پھر ان کی صرف نحو کمزور ہوتی ہے یا کچھ چیزیں ان کی کمزور ہوتی ہیں۔
क्लास में गैर हाज़िरियाँ होती हैं जिसकी वजह से कुछ असबाक समझ नहीं आए होते, जिसकी वजह से इबारत में या सर्फ़नाव में कमज़ोरी रह जाती है। तो हमने अलग अलग ग्रुप बनाना है, 5 या 6 तलबा का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जो ज़हीन तलबा होंगे उनके अलग ग्रुप बनाएंगे, जिनमें कमज़ोरी होगी उनका अलग ग्रुप बनाएंगे। ज़हीन तलबा के लिए हमारा अलग चीज़ें होंगी बयान, जो उनके अंदर कमज़ोरियाँ होंगी हम सिर्फ़ उन्हीं पर बात करेंगे, और जो तलबा कमज़ोर होंगे उनके अंदर जो कमज़ोरियाँ होंगी हम उसके मुतालिक। एक लाठी से हम हाँकने वाली बात नहीं है कि आपने एक ही क्लास लेनी है सबकी और ये नहीं देखना किसके अंदर क्या कमज़ोरी है किसके अंदर क्या कमज़ोरी है। तो ऐसा या तो वो जो ज़हीन तलबा हैं वो बोर हो जाते हैं, या फिर जो कमज़ोर तलबा हैं उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती और उनको फिर उस कोर्स से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। एक तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा। दूसरी बात यह है कि एक क्लास के अंदर आप जो पढ़ते हैं जामिया के अंदर, तो उसमें 30 तलबा 20 तलबा होते हैं और उस्ताद जो है वो हर तालिब इल्म पर तवज्जो नहीं दे पाता। जबकि हमने क्लास जो लेनी है वो 5-6 तलबा की लेनी है। इसके अंदर हम हर तालिब इल्म पर तवज्जो देंगे, ऐसा नहीं कि कोई तालिब इल्म मिस हो जाए या उस पर हमारी तवज्जो ना हो। ये भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और तीसरा ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो पिछले कोर्स की बनिस्बत भी कम फ़ीस रखी है हमने। उसकी वजह यह है कि पहले हम समझते थे कि इस पर ज़्यादा मेहनत होगी, जिसकी वजह से हमने फ़ीस जो है वो ज़्यादा रखी थी, लेकिन अब हम जो है वो हमारी मेहनत चूँकि कम है, हमें महसूस हुआ, इस वजह से हमने फ़ीस भी इसकी कम रखी है। लेकिन पहले हमने मेहनत भी बहुत की है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों को पहले देखना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, लेक्चर तैयार करना था और बहुत कुछ उसमें हमने करना था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अब सब कुछ तैयार है, अब हमें कम ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम जो है वो सिर्फ आपको टाइम देंगे और आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो इबारत में कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और भी है, ये मैंने एक तस्हीलुल इबारत के नाम से एक PDF तैयार किए है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये भी आपको इबारत की तस्हील में बहुत ही मदद फराहम करेगा। इसके कोई भी चार्जेस नहीं हैं, अलबत्ता आप अपनी तरफ से कुछ खिदमत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और तीसरी एक और बात ये भी है कि जैसे इसका प्रिंट आउट हुआ है, इसी तरह हम आपको जो पूरा कोर्स होगा सरफनाव कोर्स का, यानी तस्हीह इबारत कोर्स का जो पूरा PDF होगा वो हम आपको भेज देंगे। आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। जब आपकी क्लास होगी तो वो प्रिंट, जैसे किताब सामने मौजूद होती है तो इसी तरह वो एक प्रिंट जो है, जैसे ये मेरे सामने मौजूद है तो इसी तरह वो आपके सामने मौजूद होना चाहिए। इससे जो है जब आप लेक्चर सुनेंगे, हफ्ते में 4 दिन आपको लेक्चर भेजा जाएगा या 2 दिन लेक्चर भेजा जाएगा। जो ज़्यादा मुश्किल होगा तो वो जो है वो हफ्ते में 2 दिन ही लेक्चर भेजा जाएगा, उसकी मशकें भी हल करवानी होती हैं ना, उस पर कोई तफसील भी होती है। और जो ज़्यादा आसान होगा वो हफ्ते में 4 दिन लेक्चर भेजा जाएगा। तो उस लेक्चर के जब आप सुनेंगे तो सामने आपके किताब होनी चाहिए, उसको आप देख कर वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और इसी तरह जब आपकी क्लास होगी तो क्लास के अंदर भी आपने क्या करना है, जो सामने आपकी मशकें जब होंगी, हार्ड कॉपी की सूरत में मशकें होंगी, तब भी आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है ये जो अब कोर्स शुरू होने वाला है, 3 महीने का जो कोर्स शुरू होने वाला है, ये आपके लिए बेमिसाल इफ़ादियत से भरपूर ये कोर्स होगा। इस वजह से इसको मिस नहीं करना। अगर आपने इस कोर्स को मिस कर दिया, जो कि 29 जुलाई बरोज़ पीर से शुरू हो रहा है, तो फिर याद रखिए 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी रही फ़ीस की बात, तो देखिए फ़ीस जो है वो हमारी इतनी मामूली होगी कि आप खुद का दिल खुद चाहेगा कि आप ये कोर्स करें। जो मुस्तहिक होते हैं उनके लिए मज़ीद हम डिस्काउंट भी कर देंगे, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी। बाकी देखें, मैंने एक कोर्स दूसरा भी देखा है और ख़ुद मैंने उनसे रब्ता भी किया है कि हफ़्ते में 2 दिन देते हैं और महीने में उन्होंने 8 दिन देने होते हैं, और उनकी फ़ीस जो है वो 1 महीने की 2000 रुपये है और 4 महीनों की उनकी फ़ीस 8000 है, जो पहले आपको देनी होती है। जबकि हमारी 2000 नहीं है, 2000 से भी कम है, बहुत ही कम हमने फ़ीस रखी है, ताकि आप सब के सब दोस्त अहबाब तलबा जो है वो इस्तिफ़ादा कर सकें। और एक और बात आखिर में आपको बताना चाहूँ कि अगर आपसे हो सके ना, इस कोर्स को आप 2 मरतबा कीजिएगा। मेरा ये मशवरा होगा कि इस कोर्स को आपने 2 मरतबा करना है। उसकी वजह यह है कि आपकी मसरूफियात की वजह से ना, हो सकता है कुछ क्लासें मिस हो जाएं, या ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आएँ, लेकिन जब आप दूसरी मरतबा वो कोर्स करेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने एक किताब को 100 मरतबा पढ़ा है, वो किताब तो एक ही थी, बार बार उसको पढ़ा है, लेकिन हर मरतबा उसके अंदर मुझे नई चीज़ें ही मिली हैं। तो देखिए, ये भी बड़ी प्यारी एक बात होती है कि आप जो है वो एक किताब को बार बार पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो पहले आपको समझ नहीं आ रही होती तो वो आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपने एक मरतबा कोर्स कर भी लिया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा फिर कोर्स उसको करें,
تو جب 2 مرتبہ کورس کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کمزوری ایسی ہو جو رہ گئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل وہ ہر قسم کی کمزوری آپ کی کور ہو جائے گی. اول تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے دوبارہ کرنا چاہیے تو پھر آپ مایوس نہیں ہونا. ہمت ہارنے سے، مایوس ہونے سے کبھی بھی کوئی بندہ بھی آگے نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی کبھی آپ عالم دین بن سکیں گے. اس وجہ سے آپ نے مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ العزیز آپ کی عبارت بھی درست ہوگی. جب عبارت درست ہوگی تو آپ کتابیں سمجھ میں آئیں گی. جب کتابیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ کے اندر تدریس کا ملکہ بھی پیدا ہوگا، تدریس کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی. اس کے بغیر آپ تدریس بالکل نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو اپنا بھی وقت برباد کریں گے، طلباء کا وقت بھی برباد کریں گے، اور اس طرح آپ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے لیے اور قوم کے لیے ایک نئے مصیبتیں کھڑی کریں گے اور نالائق قسم کے طلباء تیار کریں گے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ نے تصحیح عبارت کورس کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا ہے اور آپ کو یہ نظر آ بھی رہا ہوگا. تو اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے اور داخلہ فارم فل کرنا ہے، اور داخلہ فارم فل کرنے کے بعد آپ نے فیس جمع کرانی. فیس جمع کرانے کے بعد آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور اس طرح 29 جولائی سے باقاعدہ آپ کی جو کلاسز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جامعہ کی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں تو ہم کورس کیسے کر سکتے ہیں. بھئی کوئی مشکل نہیں ہے. جامعہ کی کتابوں کے لیے آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں. 8 گھنٹے اگر آپ جو ہے نا وہ نیند بھی کرتے ہیں، بلکہ 10 گھنٹے نیند کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس 14 گھنٹے موجود ہیں. 14 گھنٹوں میں اگر آپ جو ہے وہ 2 گھنٹے نماز کے بھی لگا لیں پھر بھی 12 گھنٹے موجود ہیں. اور 12 گھنٹوں میں اگر آپ صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں، ہمارا زیادہ سے زیادہ کورس کا 1 گھنٹہ ہوگا، وہ بھی ہفتے میں 4 دن ہوں گے بس. تو 4 دن اگر آپ 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو باقی آپ کے پاس 11 گھنٹے موجود ہیں. بھئی 11 گھنٹوں میں آپ جامعہ کی کتابوں کو ٹائم دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کورس سے آپ کے جامعہ کی کتابوں میں مزید بہتری ہی آئے گی، کمی نہیں آئے گی. آپ کی جب عبارت درست ہوگی تو آپ کو کتابیں ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی نا، جامعہ کی کتابیں. تو اس میں نقصان آپ کا نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ چھٹیوں میں کورس کرنے کی بجائے نا، تصحیح عبارت کورس چھٹیوں میں کرنے کی بجائے وہ آپ کورس جو ہے نا جامعہ کی کتابوں کے دوران کریں. کیونکہ جب آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں گے اس وقت کورس بھی کر رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو آپ جو ہے اس وقت جب کتابیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں اپلائی بھی کر سکیں گے. تو اس طرح آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.